ناظرین، لبنان، یمن اور شام کے بعد اب عراق بھی جنگ میں کود گیا ہے اور عراق کی جانب سے پہلا بڑا حملہ اسرائیل پر کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ OIC میں اسرائیل پر تیل بند کرنے اور سفارتی تعلقات کو ختم کرنے کی جو تجاویز پر سعودی عرب اور UAE نے مخالفت کی تھی، اب اس کے بعد ایران اور ترکی نے نیا راستہ اختیار کیا ہے اور نیا ایک بڑا مسلم اتحاد بنانے جا رہے ہیں، جس میں انڈونیشیا اور ملیشیا جیسے اہم ترین ممالک شامل ہوں گے۔ پیچھے روس اور چین کی ایک بڑی مدد بھی ان کو حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ نتن یاہو کے خلاف بڑی بغاوت ہوئی ہے۔ لاکھوں لوگ اسرائیل میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے گھر کا رخ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت بھی اس کی فیل پالیسی کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اب یہ اہم ترین حقائق کیا ہیں اور کس طرح سعودی عرب اور UAE پوری اسلامی دنیا میں اب تنقید کی زد میں ہے جو اقدام انہوں نے اٹھائے ہیں، اہم ترین تفصیلات جو کہ روایتی میڈیا پر آپ تک نہیں پہنچ پا رہی، وہ اہم ترین حقائق اور اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ہسپتالوں، الشفا ہسپتال اور باقی ہسپتال کے قریب کس طرح سے آرمی پہنچ چکی ہے، وہ اہم ترین حقائق بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم عراق کی بات کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے لبنان نے بہت بڑا فرنٹ کھول رکھا ہے اسرائیل کے خلاف اور مسلسل حملے وہاں سے جاری ہیں۔ روس نے جو روز بروز ان کو نئے ہتھیار پہنچا رہا ہے، اس کی مدد سے بڑی خطرناک تباہی وہاں پر آ رہی ہے۔ ان کی بندرگاہیں تک لبنان کی طرف سے تباہ کی گئی ہیں حزب اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر یمن نے آفیشلی وار جو ہے ان پر ڈکلیئر کی اور وہ بھی بیلسٹک میزائل، ڈرونز، ایئر کرافٹ بہت زیادہ حملے اسرائیل پر کر رہا ہے۔ پھر شام کی جانب سے حملے باقاعدہ شروع ہوئے اور اب پہلی بار عراق اس جنگ میں شامل ہو گیا ہے۔ عراق میں جو اسلامی تنظیم ہے اس نے پہلا حملہ کیا ہے اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سیریا کے بارڈر کے ساتھ نہیں کیا گیا، حالانکہ سب سے اپروپریٹ اور قریب بارڈر وہی تھا، لیکن دلچسپ طور پر انہوں نے جو نیچے الاٹ کا علاقہ ہے ریڈ سی کے ساتھ یہاں پر اٹیک کیا ہے، یعنی کہ تھرو آؤٹ جارڈن سے ہوتا ہوا یہاں پر آ کر یہ اٹیک ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ویپن کون سا استعمال ہوا، یہ کوئی میزائل تھا یا پھر کوئی ڈرون لانچ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ود اپروپریٹ ویپن ہم نے یہاں الاٹ پر سکسیسفلی ٹارگٹ کیا، یہاں پر میجر ڈسٹرکشن ہوئی ہے۔ پھر یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سارے حملے اب جارڈن کی ٹیریٹری سے ہو کر آ رہے ہیں۔ اٹس مین کہ جارڈن جو پہلے میزائل اور راکٹس کو اور ڈرونز کو انٹرسپٹ کر کے تباہ کر رہا تھا، اب وہ نہیں تباہ کر رہا اور ڈائریکٹ حملے جو ہیں وہ اس علاج پر۔ اب یہ علاج جو ہے بڑا اہم ترین علاقہ ہے، یہ ان کا ایک پورٹ سٹی ہے اور ٹورزم کے حوالے سے یہ انتہائی امپورٹنٹ علاقہ ہے، یہاں سے بڑے وہ پیسے کماتے ہیں۔ اور علاج زیادہ ولنریبل اس لیے ہے کہ یہاں پر تباہی اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر زیادہ انٹرسپٹ وہ نہیں کر پا رہے۔ پھر یہاں پر بومب کے لیے یعنی جس طرح تل اویو میں ہے کہ سائرن بجتے ہیں، آپ ایک حفاظتی مقامات بنائے ہوئے ہیں کہ آپ اس کے نیچے چلے جائیں، اس طرح کے کوئی حفاظتی مقامات الاٹ میں نہیں ہیں کیونکہ انہیں کبھی خطرہ ہی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی کوئی اٹیکس ہو سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہاں پر اتنی تیاری نہیں کر رکھی تھی۔ ان کی تیاری زیادہ لبنان بارڈر پر تھی، گولان ہائٹس والی سائڈ سے، شام کے حوالے سے تھی، لیکن یہاں پر ان کی تیاری نہیں تھی اور اسی علاقے کو اب زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح 4 ملکوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور اب اسلامی تنظیم عراق کی اس نے کہا ہے کہ ہم اب متواتر حملے کرتے رہیں گے، جیسے سیریا سے ہو رہے ہیں، جیسے یمن سے ہو رہے ہیں، جیسے لبنان سے ہو رہے ہیں، اسی طرح اب ہمارے حملے اب شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا ذکر آپ کو غزہ میں جو فوجی محاذ ہے اس کے بارے میں اگر کر لیں، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح 160 ٹینکس انہوں نے اڑا کے رکھ دیے ہیں ان کی وہیکلز کو اور ان کے کتنے فوجی وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ابھی جو پچھلے 2 گھنٹوں کی اپڈیٹ ہے وہ بڑے مختصر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پچھلے 1 گھنٹے میں 3 ان کی ملٹری وہیکلز جو ہیں وہ اڑائی گئی ہیں جو کہ ملینز آف ڈالرز کی ہیں۔ ان کے بلڈوزر جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور گھروں کو گرا رہے ہیں، جو ریسٹورنٹس قائم ہیں ان کو گرا رہے ہیں، غزہ کے لوگوں کا مکمل جو انفراسٹرکچر ہے، ان کا کاروبار ہے، ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ پھر حصار بھی فراہم کرتے ہیں کہ اگر سامنے سے کوئی فائرنگ ہوتی ہے تو وہ اس حوالے سے بھی حصار فراہم کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے پچھلے 1 گھنٹے میں اڑائی ہیں اور اگر آپ ابھی بھی لوکیشن دیکھیں میپ پر تو ابھی بھی یہ بارڈرز کے ساتھ زیادہ موجود ہیں، یعنی غزہ سٹی میں 37 دنوں کے بعد بھی یہ ڈیپ نہیں جا سکے اور کوسٹل لائن کے ساتھ جو کہ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے الشفا ہسپتال تک کا، یہ ابھی اس کے قریب کہیں جا کر پہنچے ہیں۔ 37 دنوں میں انہوں نے صرف 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ طے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف بمباری کر رہے ہیں، ان کا جیٹ آتا ہے وہ بم گرا کر چلا جاتا ہے، لیکن فیس ٹو فیس فائٹ میں وہ ابھی تک کوئی میجر برتری حاصل نہیں کر سکے۔ اور دنیا بھر کے ملٹری ایکسپرٹ، دنیا بھر کے جو نیوٹرل میڈیا ہے، ایون واشنگٹن پوسٹ ہو، نیو یارک ٹائم ہو، جو کہ ان کا جانبدار سمجھا جاتا ہے، وہ بھی باقاعدہ طور پر لکھ چکا ہے کہ اربن وارفیئر میں مزاحمتی تحریک کو اسرائیل پر برتری حاصل ہے۔ اب ذرا آ جائیے نتن یاہو کے خلاف بغاوت پر۔ نتن یاہو کے خلاف روز بروز بغاوت بڑھتی جا رہی ہے، چاہے اس کی گورنمنٹ میں بغاوت ہو یا پھر عوام کی بغاوت ہو۔ اب کل جو ہے وہ سب سے بڑا مظاہرہ، جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، کل سب سے بڑا مظاہرہ دارالحکومت تل اویو میں کیا گیا ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں بتایا جا رہا ہے کہ عوام شریک ہوئی ہے جنہوں نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ جنگ بندی جو ہے یعنی سیز فائر جو ہے وہ اسرائیل اپنی شکست سمجھتا ہے، اور جو ملک جنگ بندی کی بات کرتا ہے جیسے فرانس کے صدر نے کی، تو انہوں نے بڑا سخت ان کو جواب دیا اور کہا کہ یہ فرانس کے صدر نے بڑی غلطی کی ہے، سنگین غلطی کی ہے سیز فائر کی بات کر کے، کیونکہ سیز فائر کا مطلب ہے اسرائیل کی شکست۔ تو اب یہ کوئی اور ملک بات نہیں کر رہا بلکہ اس کے عوام
लाखों की सूरत में जो कि बाहर निकले और कह रहे हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अब ये क्लियरली ये पता चल रहा है कि जो जंग हमने छेड़ रखी है ये हमारे लिए हमारे वजूद को खतरा है। देखिए आप आराम से वहां पर जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब आप पर 4 मुल्कों ने हमला कर दिया है और बहुत जल्द बाकी मुल्क भी आएंगे जो आप पर हमला करेंगे। तो उनको, अवाम को ये समझ आ रही है कि भाई ये तो फेल्ड पॉलिसी है, ये तो हमारे लिए बड़ा नुकसान है, ये तो हमारे वजूद को खतरे में डाल रही है, इसीलिए वो जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं। तो इसराइल के अंदर से इन्हें एक बड़ी शिकस्त इस वक्त हो रही है। फिर आप देखिए कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं साबका, उन्होंने नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा किया। इससे पहले उनके जो साबिक वजीर आजम हैं वो इनके इस्तीफे का मुतालबा कर चुके हैं और अब फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये नेतन्याहू इजंट कैपेबल टू कंटिन्यू एंड लीड द कंट्री, कि वो उसमें ये सलाहियत ही नहीं है कि वो जारी रखे अपने इक़्तिदार को और कंट्री को लीड कर सके, तो उसे फिल फौर जो है वो रिजाइन कर देना चाहिए। और फॉर्मर जो पीएम है इसराइल के, उन्होंने तो कहा था कि ये इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। फिर आप ये एक आर्टिकल जो कि अमेरिकी मीडिया में छपा है, बड़ा अहम तरीन है, जिसका टाइटल है फेल्ड पॉलिसी। इसके मुताबिक नेतन्याहू अब ज्यादा देर पावर में नहीं रह सकता, जितनी मुखालफत अंदर से और बाहर से बढ़ चुकी है अब उसका ज्यादा देर पावर में रहना नामुमकिन है और इसी जंग में आप चंद दिनों बाद देखेंगे कि वो अपनी कुर्सी खो देगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसराइल जो ये समझता है कि वो अमेरिका का कवर लेकर, अमेरिका की हिमायत लेकर जो चाहे मर्जी कर ले, गजा में जो चाहे जिस तरह का मिलिट्री ऑपरेशन कर ले, वेस्ट बैंक में जो मर्जी कर ले, ये उसकी फेल्ड पॉलिसी है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हालात बदल चुके हैं और इसमें सबसे बड़ी अहम चीज जो है वो जो अवाम में जो शऊर आ रहा है और अवाम जो अपनी हुकूमतों के खिलाफ खड़ी हो रही है, ये सबसे बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम इस वक्त है। तो ये इनकी फेल्ड पॉलिसी है कि जो ये समझ रहे हैं कि हम जो मर्जी चाहें अमेरिका की मदद से कर लें। तो ये अमेरिका का मीडिया कह रहा है। फिर आ जाइए अब अमेरिका जो कि खुलकर सामने आ चुका है। नेतन्याहू ने कहा था कि हम ये जंग जीतने के बाद, जो कि उनकी भूल है, उन्होंने कहा था कि हम जंग जीतने के बाद गजा पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करेंगे और इसे हम ही कंट्रोल करेंगे। इससे पहले ब्लिंकन ने कहा था कि इसराइल जो है वो गजा को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता। उसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा था कि नहीं, हम फतह करके इसको जो है वो कंट्रोल करेंगे। अब जब उन्होंने नेतन्याहू ने बयान दिया तो अब दोबारा अमेरिका ने ऑफिशियली उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी है कि आपकी ऑफिशियल पॉलिसी क्या है, क्या आप वाकईतन इस पर जो है वो कब्जा करेंगे और कोई फलस्तीनी अथॉरिटी यहां पर नहीं आने देंगे या कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी यहां पर नहीं आने देंगे और इसे अपने कंट्रोल में रखेंगे। तो इस पर उन्होंने ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन मांगी है और उन्होंने कहा कि हमें आपकी इस पॉलिसी पर तहफ्फुज़ात हैं। और पहले भी मैं आपको लगातार बता चुका हूं कि अंदर से और बाहर से जो यूएस पर प्रेशर बढ़ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता जा रहा है। और जो ब्लिंकन का बयान है कि हम हमास के खात्मे तक इनके साथ खड़े नहीं रह सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि ये आप कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखते, ये दो इंपॉर्टेंट है। और जब नेतन्याहू अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं तो उन्होंने ऑफिशियल उनसे क्लैरिफिकेशन मांग लिया है। इससे पहले वो जो भी इख्तलाफात हैं वो बिहाइंड द टेबल हैं, वो क्लोज डोर के पीछे हैं, वो पब्लिकली नहीं होते। लेकिन ये जो चीज है ये पब्लिकली है, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका किस तरह से इसराइल से पीछे हट रहा है। अब आ जाते हैं जरा ओआईसी के हवाले से और जो नया मुस्लिम इत्तेहाद बनने जा रहा है उस हवाले से। ओआईसी में जो अहम तरीन तजावीज़ रखी गई थी कि तेल बंद कर देना चाहिए इसराइल का, तमाम सिफारती ताल्लुकात खत्म होने चाहिए, इसकी एयर स्पेस बंद होनी चाहिए, ये जो तजावीज़ थी ईरान, कतर, तुर्की और बाकी जो अहम तरीन ममालिक है सब ने इस पर इतफाक किया। लेकिन जो सऊदी अरब हैं और यूएई, इन्होंने इससे इतफाक नहीं किया और इन तजावीज़ की मुखालफत की, जिससे वो जो अमली इक़दाम और अमली प्रेशर पड़ना था इसराइल पर, अगर ये सारी चीजें हो जाती तो इसराइल एक भी शख्स को यहां पर शहीद नहीं कर सकता था। उसमें इतनी जरूरत नहीं थी जब उसने देखना था कि इतनी बड़ी तादाद में पूरी जो मुस्लिम उम्मा है वो इकट्ठी हो गई है। क्योंकि आप पिछले 100 साल में देख लें, कभी भी मुस्लिम उम्मा एक इकट्ठी होकर, मुस्लिम मालिक इकट्ठे होकर इसराइल को थ्रेट नहीं कर सके हैं। तो पहली बार ऐसा लग रहा था कि सब इकट्ठे होकर इसराइल को थ्रेट करेंगे, लेकिन वो तो नहीं हो सका। तो फिर अब ईरान, तुर्की और इंडोनेशिया, मलेशिया और बाकी जो अहम ममालिक हैं, उन्होंने सोचा कि अब हम एक नया मुस्लिम इत्तेहाद बनाते हैं और उसमें अमली इक़दाम करते हैं और इसराइल को मजबूर करते हैं कि वो सीज फायर करे। अगर वो नहीं करता तो फिर हम जो है वो अस्करी एक्शन जो है वो हम इसके खिलाफ लेंगे। अब इसमें अहम तरीन बात यह है कि कुआलालंपुर में अहम तरीन समिट होने जा रहा है जिसमें ये तमाम इस्लामी मुल्क शमूलियत इख्तियार करेंगे और उसमें इसी नए मुस्लिम इत्तेहाद पर बात की जाएगी। और अब इस समिट के हवाले से बड़ी अहम तवक्कुआत है, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडोनेशिया खुलकर सामने आ चुका है और उन्होंने कहा कि हम हर तरह की मदद जो है वो गजा के लोगों के लिए जारी रखेंगे। और जो मज़ामती तहरीक लड़ रही है, उन्होंने कहा ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। इसी तरह मलेशिया बहुत खुलकर इसी तरह का जो है वो अपनी पॉलिसी बता चुका है और वहां पर लाखों की तादाद में, जकार्ता में 20 लाख लोगों ने मुजाहरा किया है और इसी तरह मलेशिया में लाखों लोग निकले हैं। तो वहां की अवाम भी और वहां की हुकूमतें एक पेज पर हैं और वो गजा के लोगों के लिए हर मुमकिन मदद, चाहे वो सिफारती प्रेशर हो या फिर अस्करी मदद हो, वो हर तरह से करने को तैयार है। इसलिए अब वहां पर ये एक बड़ा समिट होने जा रहा है। कुछ बयानात उर्दुगान के अगर आप सामने रखें तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं और ये हक और बातिल की जंग है जिसमें हक ही गालिब आएगा।
پھر انہوں نے کہا کہ 500 سال پہلے ہم ہی نے مدد کی تھی یہودیوں اور عیسائیوں کو یورپ میں جو ان کے ساتھ بروٹیلٹی ہو رہی تھی اس سے بچنے میں ہم ہی نے آپ کی مدد کی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ممالک، اب یہ انہوں نے سعودی عرب اور جو ہے وہ یو اے کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں ود امپیریلسٹ انٹرسٹ آف اسرائیل، کہ وہ جو اس کی غاصبانہ پالیسی ہے، یہ تشدد ہے، ظلم ہے، اس کے ساتھ ہی یعنی اس پر اسرائیل کو پریشرائز نہیں کر رہے بلکہ جو اس کا امپیریلسٹ بیہیویئر ہے اس کے ساتھ ہی اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے راضی ہیں۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل از اے بیبی کلر ان دا آئیز آف میسز، کہ عوام کے سامنے اب وہ ایک بیبی کلر ریاست ہے، تو تمہاری یہ جو پالیسی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی یہ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ اور اس میں وہ بیان یہ دے رہے ہیں کہ جو عوام کو تو پتہ چل چکا ہے کہ یہ ایک بیبی کلر ہے یہ ریاست، تو تمہاری عوام تمہارے ہی تخت اچھال دیں گی۔ یہ دراصل وہ ان ریاستوں کو، یو اے ای اور سعودی عرب اور بحرین اور موروکو کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم اس رستے پر چل رہے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑا خطرناک رستہ ہے۔ پھر انہوں نے ورلڈ لیڈرز کے بارے میں کہا کہ کیا دنیا کے لیڈرز اس لیے خاموش ہیں کہ یہ جو بہایا جانے والا خون ہے یہ مسلمانوں کا ہے؟ تو ہم جو ہے وہ بالکل خاموش نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب اور یو اے ای پر تنقید کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے سینیٹر مشتاق احمد ہیں، انہوں نے کیا لکھا، او آئی سی کا اجلاس غزہ کو بچانے اور اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کے اعلان کے بغیر ختم ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان استعمار کے غلاموں پر غزہ کے بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے اور ان زخمی شہید ہوتے بچوں کی دل دوز چیخیں بھی اثر نہ کر سکیں۔ عسکری مداخلت تو دور کی بات ہے، معاشی بائیکاٹ تک کا فیصلہ نہ کر سکے۔ عملاً ثابت ہو گیا یہ سقوط غزہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کل عرب لیگ اور او آئی سی کا اجلاس نہیں، بھیڑ بکریوں کے ایک ریوڑ کا جدہ میں اکٹھ تھا۔ اس پوری صورتحال میں دنیا کا واحد مسلم ایٹمی ملک پاکستان غائب ہے۔ اجلاس میں ایران، ترکی اور الجزائر کی تجاویز آئیں لیکن پاکستان کی کسی تجاویز کا کوئی ذکر نہیں۔ پاکستان خاموش ہے۔ نگران وزیر اعظم نے کسی ایک فلسطینی ریلی سے خطاب نہیں کیا، کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں کی۔ پاکستان اور او آئی سی کی بعض دیگر ممبران غزہ پر کاسمیٹک سٹینڈ کو استعمار اور ساہوکار تنظیموں سے اپنے قرضوں، معاشی ریلیف اور مزید قرضوں کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کا ریاکشن پوری دنیا سے جو بعض امیر لوگ ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، اور جو بعض امیر ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں، وہ عملی اقدامات کی طرف جا رہے ہیں، جس میں فرنٹ فٹ پر اب ایران ہے، ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، الجزائر ہے، اور اس کے ساتھ غیر مسلم ملکوں کی ان کو مدد حاصل ہے۔ آپ یہاں تک کہ ساؤتھ امریکہ کے جو ملک ہیں وہ مدد کے لیے آ رہے ہیں، افریقہ کی جو نیشنز ہیں وہ مدد کے لیے آ رہی ہیں۔ روس جیسا ملک، نارتھ کوریا جیسا ملک، وہ ہتھیار اور ایڈ یہاں مزاحمتی تحریک کو اور حزب اللہ کو فراہم کر رہا ہے، اور کہہ چکا ہے کہ ہم اسلامک ورلڈ کے ساتھ کوآپریشن کے لیے تیار ہیں، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ سے کون لیڈ کرتا ہے اور ان کی ہیلپ کو یوٹیلائز کرتا ہے فلسطین کی آزادی کے لیے۔ تو شاید یہ جو نیا مسلم اتحاد بننے جا رہا ہے یہ اس کے لیے ہے۔ اب ایک اور بڑی اہم چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ امریکہ میں جو بلینئرز ہیں، جو کہ صہیونی حمایتی ہیں، ان کے اسرائیل کے حمایتی ہیں، وہ بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں اسرائیل کی امیج کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے۔ اسی لیے ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو پبلک اوپینین چینج ہوئی ہے اور دنیا بھر میں اسرائیل بے نقاب ہوا ہے، یہ فلسطین کی سب سے بڑی فتح ہے۔ اب وہاں پر جو کھرب پتی ہیں وہ اربوں لگا رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو امیج ہے وہ دوبارہ سے دنیا میں بہتر کیا جا سکے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اربوں اب ضائع ہی جائیں گے، کیونکہ دنیا کو اب پتہ اب دیکھیں نا، آپ بطور مسلمان اس چیز کو نہ دیکھیں، ہم تو پہلے دن سے اسرائیل کو برا سمجھتے ہیں، لیکن آپ مغرب کی نظر سے دیکھیں نا، امریکہ کی نظر سے دیکھیں، جہاں پر اسرائیل پر تنقید کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے، اب وہاں پر اتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اور اسرائیل مٹاؤ کی تحریکیں وہاں پر چل چکی ہیں، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اب اسرائیل کے حمایتی جو کھرب پتی ہیں وہ ڈر گئے ہیں کہ یہ چیز تو بہت آگے تک جائے گی، تو وہ اسرائیل کا امیج بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں سکے گا۔ اب ذرا آخر میں غزہ کے نہتے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں۔ غزہ میں اس وقت صورتحال انتہائی خطرناک ہے، اور ہم بار بار آپ کو کل سے کہہ رہے ہیں کہ بالکل ڈیفائننگ مومنٹ پر ہم کھڑے ہیں، کیونکہ جب ہاسپٹلز کو گھیر لیا گیا ہے جہاں پر ہزاروں زخمی موجود ہیں، تو اگر ابھی انٹروین نہیں کیا جاتا انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے، یو این کی جانب سے، تو اگر ابھی سیز فائر نہیں کیا جاتا تو پھر بہت بڑی تعداد میں شہادتوں کا خدشہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 650 پیشنٹس آر ان ڈینجر ایٹ الشفا ہاسپٹل۔ الشفا ہاسپٹل کے یہ بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، چند میٹر کے اب یہ فاصلے پر ہیں کہ یہ بالکل ہاسپٹل کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس کا کنٹرول مکمل طور پر سنبھال لیں گے۔ بڑی تعداد میں بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، پری میچور بیبیز جو پیدا ہو رہے ہیں، ان کی چونکہ کیئر کا کوئی نظام نہیں ہے تو ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ پھر 40 بچے جو ہیں وہ آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ جو ہم پہلے 4-5 دن سے آپ کو کہہ رہے تھے کہ فلاں ہاسپٹل بالکل شٹ ڈاؤن ہونے کے قریب ہے، تو اب القدس ہاسپٹل شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے، جو انڈونیشین ہاسپٹل ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ الشفا ہاسپٹل کا آئی سی یو ڈیمیج ہو چکا ہے، کارڈیک جو وارڈ ہے وہ مکمل طور پر ڈسٹرائے ہو چکا ہے۔ بالکل معمولی سا ٹریٹمنٹ اس وقت وہاں پر اویلیبل ہے، اور اگلے چند گھنٹوں میں بہت بڑی تعداد میں وہاں پر شہادتوں کا خدشہ ہے اگر فل فور مدد وہاں پر نہیں پہنچتی، بجلی بحال نہیں کی جاتی، فوڈ اور کھانا بحال نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس وقت پورا الشفا جو ہے وہ سراؤنڈڈ ہے، کوئی بھی وہاں سے نہ اندر جا پا رہا ہے اور نہ باہر آ پا رہا ہے، کیونکہ ان کے ڈرونز نے اور ان کے رائفلز نے
जो स्नाइपर्स बैठे हुए हैं उन्होंने पोजीशंस ले रखी हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 100 से ज्यादा डेड बॉडीज अल-शिफा के गेट के बाहर पड़ी हैं और उनको कोई उठा भी नहीं पा रहा है। उसके अलावा एक हॉस्पिटल के ब्लड बैंक पर हमला किया गया और वो पूरा ब्लड बैंक उड़ा के रख दिया गया और वहां पर अब ब्लड की भी कमी है। तो नॉर्थ में कोस्टल लाइन के साथ साथ जितने हॉस्पिटल हैं, बड़े अहम हॉस्पिटल हैं वहां पर, वो सारे इस वक्त सराउंडेड हैं और उनका ऑपरेशनल जो सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। और सबसे बड़ा हॉस्पिटल अल-शिफा हॉस्पिटल शट डाउन होने के चंद घंटे दूर है और बार बार वहां से डॉक्टर्स दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि फिल फॉर इंटरवीन किया जाना चाहिए। अगर आप मुदाखलत नहीं करते तो फिर हजारों जख्मी जो हैं वो अपनी जान से जाएंगे और ये तारीख का सबसे बड़ा ह्यूमन डिजास्टर होगा। तो ये अहम तरीन हकायक हैं जो कि आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय से जरूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।